نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو تاکید کی ہے کہ ہم صرف اپنے آج کے لیے کام نہیں کریں، اپنے کل کے لیے بھی کریں۔ ہم صرف اپنی ذات پر توجہ نہ دیں، اپنی اولاد کو بھی قابل توجہ سمجھیں۔ ہمارے لیے صرف ہمارے اپنے اعمال ہی نہیں، ہماری اولاد کے اعمال بھی ہمارے حق میں یا خلاف حجت بن سکتے ہیں۔ تو والدین اور اولاد کا باہم تعلق ایسا ہے جسے آپ ختم نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے۔ یہ خون کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے اگر بظاہر آپ آنکھ بھی کر دیں تو وہ آپ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، نظروں سے دور کر کے بھی دل سے دور نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی۔ جس طرح دنیا میں انسان کی اولاد کی خامیاں یا بدعمالیاں یا بد کرداریاں والدین کی عزت پر بٹا لگانے والی ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کی اولاد ان کے لیے وبال جان ہوگی۔ جہاں اولاد انسان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، وہاں قیامت کے دن بعض اولاد دشمن کا کردار ادا کرے گی۔ اولاد کو قرآن میں دشمن بھی بتایا گیا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنے کل کے لیے کیسے عمل کیے ہیں، یعنی خود اپنے اعمال کی شکل میں بھی اور اپنی اولاد کی شکل میں بھی۔ تو انسان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھے، سب سے بڑی نعمت سمجھے، کیونکہ اولاد جیسی نعمت انسان خرید نہیں سکتا، ادھار نہیں لے سکتا، کہیں سے مانگ کے نہیں لا سکتا۔ بسا اوقات لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس میں اپنی اولاد جیسی تو بات ہی نہیں ہوتی، وہ جذبات اور وہ احساسات ہی نہیں ہوتے، وہ تعلق بنتا ہی نہیں جو خون کے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نماز کے اختتام پر مشہور دعا جو سب کو آتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر شعوری طور پر یاد کر کے دعا کرنا بھول بھی جائے تو نماز کی پابندی کی صورت میں ہر نماز کے آخر میں زبان سے دعا نکلتی ہی ہے، اس کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب قائم ہو۔ گویا نیک اولاد اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ گویا اسلام میں اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، اور اسی حسن سلوک میں سے ہے کہ وہ والدین کی جہاں خدمت کرے وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد کو خاص طور پر والدین کے لیے جو دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب ان دونوں پر یعنی ماں اور باپ دونوں پر اپنی رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ میرے درجے کی بلندی کیسے ہوئی؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد جو دعا کر رہی ہے تمہارے لیے، اس کی وجہ سے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اور اولاد کی دعائیں والدین کے لیے
قبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اس چیز پر توجہ دیں گے، تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی ثابت ہوگی۔ ہاں، بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے ہیں، لیکن اولاد معاشرے یا ماحول کے اثر سے والدین کا حق ادا نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے انسان اپنی اولاد کے حق میں کچھ تاکیدیں کر جائے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا تو تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے بعد تم حالت اسلام پر ہی زندہ رہنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے صرف اپنی نیکی کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے، اور خاص طور پر مرتے وقت انہیں یہ فکر کم تھا کہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے، رہے گی کہاں پر، یہ فکر زیادہ تھا کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کام کیسے کرے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کی اور اس نے اپنے بچے کو عمدہ اخلاق سکھائے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور آگے جا کر وہ اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بچے کی اچھی اخلاقی حالت یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اسے اچھا اخلاق بھی سکھاتے ہیں، جس میں خصوصی طور پر تکبر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور آواز کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو بہت چیخ چلا کے بات نہ کرنا، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرنا، اور اسی طرح کی اور بہت سی نصیحتیں۔ اسی طرح پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، کہ ہم تیرے الہ، تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار اور اسی کے تابع دار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں اور انبیاء ان میں سر فہرست ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی نیکی، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی ہمیشہ فکر کی، اور اس کی انہیں تلقین بھی کرتے رہے۔ جہاں وہ خود ان کے لیے ایک عملی نمونہ تھے، ایک اچھی مثال تھے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی خاص طور پر فکر بھی کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً جب ان کے پاس ابھی اولاد نہیں بھی تو وہ اس کی پیدائش سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ ربی ہب لی من الصالحین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے کسی کو خیرات میں ڈھیر سارا مال دینے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے اور اس کو نیک عادتیں سکھانے میں روپیہ خرچ کرے۔ یعنی حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی انسان کو راہ بتائی گئی کہ بہترین جگہ جہاں انسان اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ بھی کماتے ہیں، جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں، جو بھی فکر کرتے ہیں، ان میں سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تربیت کا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تحفہ نہیں دے سکتا جتنا بہترین تحفہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے۔ یعنی ماں باپ اولاد کو جو سب سے خوبصورت گفٹ یا بہترین تحفہ دے سکتے ہیں
وہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے، کیونکہ اولاد کا اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ سب سے بڑھ کر والدین ہی کی خوشی کا سبب ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اولاد کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں تو وہ اچھا اخلاق سب سے پہلے خود آپ ہی کے کام آئے گا، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ تو آپ ہی کا ہے ان کے ساتھ. اور اسی طرح سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف اگر انسان کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اولاد ہی کی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر اولاد اچھی ہے تو انسان کے لیے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خواہ اس کے پاس کھانے کو بہت نہ بھی ہو یا اس کے پاس بہت بڑی جائیداد نہ بھی ہو، لیکن اولاد کی فرما برداری، اولاد کی خدمت، اولاد کا اچھا سلوک والدین کے لیے بے پناہ خوشیوں اور راحت کا سبب ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ تربیت کے ذمہ دار کون ہیں. اس میں یاد رکھیے کہ صرف ماں نہیں، باپ بھی ہے، دونوں ہیں. لیکن چونکہ ابتدا میں بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے، اس لیے آبویسلی ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ بنتی ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور اس میں خصوصاً عورت کو بھی مینشن کیا گیا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور گھر میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ عورت کے یا ایک شخص کے بچے ہی ہو سکتے ہیں. یعنی گھر کی قیمتی ترین چیزوں میں سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہے. اس میں ہمیں ایک مشہور واقعہ تاریخ کا ملتا ہے ربیہ الرائی کا. ان کے والد نے شادی کی اور ابھی ربیہ اپنے والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کو کہیں جانا پڑ گیا. اس دور میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1 سال کے اندر مسلمان مشرق و مغرب کے مالک ہو گئے تھے، اور ان کی مہم میں ایک طرف افریقہ کی طرف جا رہی تھی، دوسری طرف چین کی سرحدوں کو چھو رہی تھی. تو ایسے میں جو فوجیں اتنی دور دور جاتی تو وہ سال ہر سال تک واپس نہ آ سکتی تھی. تو ربیہ کے والد بھی کئی سال کے بعد جب پلٹے تو اپنی بیوی کو جو مال دے کر گئے تھے تو اس کا حساب مانگا اس سے. تو کہنے لگی کہ ابھی تم مسجد سے ہو کر آؤ پھر مجھ سے حساب کرنا، کیونکہ ایک اچھی خاصی رقم وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو دیکھا واپس آئے تو کچھ بھی باقی نہیں. پوچھا کہ کہاں ہے پیسے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی ذرا تم مسجد سے ہو کر آؤ. بہرحال وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص بیٹھا لوگوں کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک جم غفیر ہے. تو بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے، یہ نوجوان کون ہے کہ جس کی بات میں اتنا اثر ہے اور جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے جس کی تعلیم و تربیت پر، یعنی باپ کے جانے کے پیچھے ماں نے اس کا سارا مال خرچ کیا اور بہترین توجہ دی. ماؤں کے اندر یہ جذبہ اور یہ کردار کیسے تھا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تربیت میں ماں تنہا رہ جاتی ہے، یہ ساری ذمہ داری ماں پر آ جاتی ہے. تو ایسے میں جہاں ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کھائے کہاں سے، وہاں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے ہو.